میں ڈاکٹر مسعود جعفری ہوں، تلنگانہ مسلم انٹلیکچوئل فورم کا پریزیڈنٹ ہوں، اور ایک عرصے دراز سے ہمارا فورم چل رہا ہے تلنگانہ میں، اور اس سلسلے میں ہم نے اضلاع کا بھی دورہ کیا بارہا، اور وہاں ہم نے اجلاس بھی منعقد کیے اور لوگوں میں شعور بیدار کیا کہ کس طرح سے سیکولر اور ایک جمہوری پارٹی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ تلنگانہ اس وقت جنت ارضی بنا ہوا ہے۔ سارے ہندوستان میں جو صورتحال ہے، بالخصوص اتر پردیش، راجستھان، مدھیہ پردیش اور خود دلی، یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اقلیتوں میں ایک عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے، اور انہیں شکایت ہے کہ ان کے مسائل پر جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ بالکل ہی سونتیلی ماں کا سلوک کر رہی ہیں اور نظر انداز کرتی ہیں، اور انہیں حل کرنے کے لیے کوئی بھی مخلصانہ اقدامات نہیں کیے جاتے۔ لیکن ہم تلنگانہ کے لوگ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ یہاں پر ہمیں KCR جیسا سیکولر مسلم دوست قائد ملا ہے، اور وہ برابر مسلمانوں کے بارے میں پازیٹیو اور مثبت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چاہے وہ موجودہ تلنگانہ میں موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کے فورم کا کیا موقف ہے؟ موجودہ سیاسی صورتحال تو تلنگانہ میں بہت ہی مثبت ہے، بہت ہی اچھی ہے، اس واسطے کہ یہاں پر جو فرقہ وارانہ طاقتیں ہیں وہ مضبوط نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ روز بروز کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے کیڈر میں خود افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور ان کی کوئی سمت نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے بارے میں زہر افشانی کی جائے۔ یہ ان کا مقدر ہے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، یہ ان کی حکمت عملی ہے، اور پاگل پن ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں ریاستی BJP کے صدر کے بعض ایسے مضحکہ خیز بیانات ہیں جس کو سن کر اور جس کو پڑھ کر ہنسی ہم روک نہیں سکتے۔ جیسا انہوں نے کہا کہ اگر ہماری پارٹی آ جائے تو ہر سمجھے کہ مسجد کو ہم اس کی بنیادوں کو کھود دیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے شیو لنگ برآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کتنی سمجھے کہ واہیات بات ہے اور بچکانہ بات ہے کہ بھئی مقدس جو عمارتیں ہیں، یا عمارتیں بھی جو ہیں، سول جو بلڈنگس ہیں، اس کو آپ کیسے کھود سکتے ہیں؟ ان کو تو یہ نہیں معلوم ہے کہ 450 سال تک یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ قطب شاہوں نے حیدرآباد کو بسایا۔ TRS حکومت مسلم اقلیتوں کے لیے کیا اقدامات کر رہی، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بھئی تلنگانہ میں جتنا امن و امان ہے، سوشل سیکورٹی ہے، فائنینشیل سیکورٹی ہے، وہ شاید ہی ہندوستان کے کسی ریاست میں ہے۔ بہت سا انہوں نے یہاں پہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے، جیسا شادی مبارک اسکیم ہے، اردو اکیڈمی کی فنڈنگ ہے، اور جہاں تک مسلمانوں کے امپلائمنٹ کا تعلق ہے اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ لیکن بہت سے مسائل ابھی حل طلب ہیں۔ KCR کو ادھر توجہ دینا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ریتو بندھو اسکیم بھی صحیح ہے، اور دوسرے پسماندہ طبقات کے لیے، ڈپریس کلاسز کے لیے، ان پریویلیج کلاسز کے لیے KCR جو عاجلانہ اقدامات کر رہے ہیں، وہیں مسلمانوں کے لیے بھی وہ اگر اس طرح سے بڑھ چڑھ کر کریں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس وجہ سے کہ مسلم ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ مسلمان اس پارٹی کے ساتھ KCR سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مسلمان اس کی تازہ مثال یہی ہے کہ مکرم جا کا جب سانحہ ارتحال ہوا، جب ان کو یہاں حیدرآباد لایا گیا تو KCR نے وہاں پہنچ کر پرسہ دیا ان کے اہل خاندان کو، اور ان کے غم میں برابر شریک رہے۔ یہ ان کی خیر سگالی کا ثبوت ہے، محبتوں کا اظہار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں تک 12% تحفظات کا KCR نے وعدہ کیا تھا، یہ صحیح ہے کہ دستوری ترمیم چاہیے، لیکن اگر 12% ناممکن ہے تو کم از کم اور کچھ سمجھے کہ 5% یا 6% جتنا بھی ہو سکتا ہے، اگر مسلمانوں کو تحفظات عطا کیے جائیں،
ان کے روزگار کے مسئلے پر توجہ دی جائے. اور جہاں تک اردو کا تعلق ہے, کے سی آر نے بہت اچھا کیا کہ ریزیڈنشل مائنورٹی اسکولس میں انگریزی تعلیم مسلم بچوں کو دی جا رہی ہے. اس سے ان کا مستقبل بہت درخشاں رہے گا, وہ بہت آگے بڑھیں گے. لیکن کے سی آر کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اردو جو ہے بہت ہی اہم زبان ہے, ایک ثقافتی زبان ہے, ایک تہذیبی زبان ہے, اور ایک اس میں وراثت ہے. اور اس زبان کو باقی رکھنا, اس زبان کی روشنی کو تیز تر کرنا ہمارا اور کے سی آر کا بھی کام ہے. اور کے سی آر کو چاہیے کہ اردو کی جانب بھی, یہ صحیح ہے کہ ہماری ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ اردو کی عمل آوری کہاں تک ہو رہی ہے. اردو اکیڈمی کی جانب سے 60 یا 65 اردو آفیسرز کا تقرر بھی کلکٹریٹ میں کیا گیا. یہ بھی کے سی آر کی حکومت کا بہت بڑا زرین کارنامہ ہے. ایسی مثال ہم کو ہندوستان میں کہیں نہیں ملتی. اور ہمیں یہ توقع ہے اور امیدیں ہیں کے سی آر سے کہ مستقبل میں اور وہ اردو کے چراغ کی لو تیز تر کریں گے, اس کی روشنی میں اضافہ کریں گے, اور اردو کا مقام پرائمری ایجوکیشن سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک مضبوط اور مستحکم کریں گے. اردو کے ساتھ ساتھ ہم اس موقع پہ یہ بھی کے سی آر کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پبلک سروس کمیشن ہے, جو گورنمنٹ ایجنسی ہے, جو ریکروٹمنٹ کرتی ہے, امپلائمنٹ کے اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے, امتحانات کا انعقاد کرتی ہے, گروپس 1, گروپ 2 اور گروپ 3 جتنے بھی سروسز ہیں اس سب کا یہاں پہ ایگزامینیشن ہوتا ہے, اس کو مانیٹر کرتی ہے, اس کی سرپرستی کرتی ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے, صد افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے اراکین میں, اس کے ممبرس میں ایک مسلم رکن بھی نہیں ہے. Not a single Muslim has been appointed as a member of تلنگانہ سروس کمیشن. تو ہم اپیل کرتے ہیں کے سی آر سے اور پرزول طور پر استدعا کرتے ہیں کہ وہ سوچیں, ایک مسلمان, کیا وی سی ایک مسلمان انہیں نہیں مل سکتا؟ کیا ایک پڑھا لکھا ہائیلی سمجھے کہ کوالیفائڈ, ڈگنیفائڈ, ریسپیکٹیبل مسلم حیدرآباد میں نہیں ہے؟ کیا سارے تلنگانہ میں نہیں ہے جو تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی رکنیت کو قبول کر سکتا ہے یا اس کے فرائض انجام دے سکتا ہے؟ ہم یہ زور دیتے ہیں کے سی آر صاحب پر کہ وہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن میں ایک مسلمان ممبر کو, ایک مسلمان رکن کو جلد سے جلد نامزد کریں, اس کا تقرر کریں, اور اقلیتوں میں بالخصوص مسلمانوں میں جو تشویش اور بے چینی اور جو اضطراب کی کیفیت ہے, جائیدادوں کا جو تحفظ اور صیانت کی ذمہ داری ریاستی وقف بورڈ پر ہے, اور اس سلسلے میں اخوی جائیدادوں کا پر ناجائز قابضین ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, مسلمانوں کی معیشت آزادی کے بعد سے جو روبہ زوال ہو رہی ہے, جو ہو گئی ہے, اس کے پیچھے کانگریس پارٹی کی بہت سی اینٹی مسلم پالیسیز ہیں. پہلے تو جاگیرداری نظام کو ختم کر دیا گیا, ایک قلم کی جنبش سے پارلیمنٹ میں ایکٹ بنایا گیا, اور سارے مسلمان ہندوستان کے جو جاگیردار تھے, زمیندار تھے, وہ سب راتوں رات فٹ پاتھ پہ آ گئے, کھینچ لیے اراضیات. جاگیرداری نظام ان سوشلسٹک ہے, سوشلزم اور جمہوریت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, زہر کا پیالہ پی کے رہ گئے مسلمان. اس کے بعد پھر آگے بڑھے آپ. آگے بڑھنے کے بعد محترمہ اندرا گاندھی کے زمانے میں لینڈ سیلنگ لایا گیا. حیدرآباد میں, آندھرا پردیش میں لینڈ سیلنگ کے بہانے سے مسلمانوں کی ساری اراضیات وہ بھی چھین لی گئیں. مسلمان رہائش ہے جو ان کے پاس اراضیات تھیں وہ بھی اس سے ہو گئے وہ لوگ. اور وہ پھر وہ دھکا بہت بڑی بجلی گری اس کے بعد حیدرآباد اور تلنگانہ کے مسلمانوں پر, اور ان کی معیشت برباد ہو گئی, سڑک پہ آ گئے. اب ہندوستان میں بالخصوص تلنگانہ میں وقف بورڈ بچا ہوا ہے, وقف کی اراضیات بچی ہوئی ہیں, لیکن اس پر بھی سینکڑوں ہزاروں ناجائز قبضے, ہزاروں لیٹیگیشنز, عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت ہیں.
اور وہ وقف بورڈ کے فیور میں ججمنٹ آتے نہیں، پرائیویٹ پارٹیز کے حق میں چلے جاتے ہیں، جس کی تازہ مثال آپ کے منی کنڈا کی جاگیرات تھیں، جو کانگریس قائد کے حق میں سپریم کورٹ سے ڈیسیشن آ گیا۔ اظہر من الشمس کی بات یہ سورج کی ذرا روشنی کے وقف اراضیات ہیں، لیکن فیصلے اس کے مغائر آ رہے ہیں۔ تو کے سی آر صاحب نے اس میں ایک امید کی کرن پیدا کی تھی، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ ہم وقف کو جوڈیشل پاورز دیں گے، کہ عدالتی اختیارات بھی صدر وقف کو دیا جائے گا، وقف بورڈ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ بہت اچھا تھا، اس کی سمجھے کہ ہر سیکشن سے، ہر طبقے سے، ہر کارنر سے اس کا خیر مقدم کیا گیا، استقبال کیا گیا اور اس کی تعریف کی گئی۔ لیکن بدقسمتی سے اب 4 سال ہو گئے، اب انتخابات سر پہ آ گئے ہیں، لیکن جوڈیشل پاورز دینے کی بات کہیں پر بھی نہیں کی جا رہی۔ ہمارے بہت سے آفیشیل جو ادارے ہیں اور کرپشن کا شکار ہیں، اسی طرح وقف بورڈ بھی بدعنوانیوں میں ملوث ہے اور کرپشن کا شکار ہے، ملی بھگت ہوتی ہے، اور جو ناجائز قبضے کرنے والے مافیا ہوتے ہیں، جو شارکس ہوتے ہیں، جو لینڈ گریبرس ہوتے ہیں، وہ ان کو سمجھے کہنے پرچیز کر لیتے ہیں، ان کی جیب بھر دیتے ہیں اور ان کو معقول معاوضہ دیتے ہیں، اور فائلز وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اور اب سوال یہی ہے کہ ان کو انفارمیشن کہاں سے ملتا ہے کہ یہ وقف کی زمین ہے، کسی جنگل میں ہے، کسی دور افتادہ مقام پہ، یہ وقف کے ملازمین ہی ان کو انفارمیشن دیتے ہیں اور اس کے معاوضے میں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ پیسہ لے لیتے ہیں۔ تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وقف بورڈ کو اسکرین کرے اور اس کے سمجھے کہنے شفافیت لانے کی کوشش کرے، اور ان کے ایڈمنسٹریشن میں اور پاک صاف ایڈمنسٹریشن رکھے، اور فائلز کا، اس کے نظم و ضبط کا، اس کے تحفظ کا سخت سے سخت انتظام کریں، ایسا جیسا کہ ملٹری کنٹوننٹ میں ہوتا ہے، جیسا ملٹری ڈپارٹمنٹ میں کوئی آدمی بھی جا نہیں سکتا، اس طرح سے وقف کے فائلز کو کوئی بھی اجنبی، کوئی بھی سمجھے کہنے انجان آدمی ٹچ نہیں کر سکتا، اور اس میں کام کرنے والے بھی ہائیلی کوالیفائڈ رکھیں اور ان کو اکاؤنٹیبلٹی رکھیں اور جواب دہی کا تصور ان کے پاس رہے، تو پاک صاف نظم و نسق رہا تو پھر وقف کے اراضیات کا بھی تحفظ ہو سکتا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وقف کی مثال کیا ہے؟ کوئی غیر اس میں انوالو نہیں ہے، وقف کے لوگ ہی چاہیں، لہٰذا جب تک کہ یہ لوگ ہینڈ ان گلو رہیں گے، اس وقت تک وقف کی پراپرٹیز اسی طرح سے ناجائز قابضین کے تصرف میں جائے گی اور کروڑہا اربوں کا نقصان ہوتا رہے گا، اور مستقبل میں بھی اسی طرح ہوتا رہے گا۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ اسٹرکٹلی قوانین کو وہاں پہ نافذ کرے اور ایسے لوگوں کو وہاں پہ لائے جو سمجھے کہنے ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ہی سمجھے کہنے وقف کی اراضیات کا تحفظ تلنگانہ میں ہو سکے گا۔